آپ نے میرا ابتدائیہ سنا، بہت سارے سوالات اس میں آلریڈی موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام اگرچہ ابھی اس کے حوالے سے مسلم لیگ نواز نے ایک بیک سٹیپ لیا ہے، وہ پیچھے ہٹی ہے، لیکن اگر یہ نام یا اس سے ملتا جلتا کوئی نام جس کی واضح سیاسی وابستگی مسلم لیگ نون سے ہے وہ نام سامنے آتا ہے تو پیپلز پارٹی کا اس پر رد عمل کیا ہوگا؟ تھینک یو. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ نے انٹرو میں بہت ساری باتیں کی اور جو ایشوز آپ نے ریز کیے ان ایشوز میں جواب بھی انہی میں تھا. جو پرائمریلی جو کیئر ٹیکر کنسیپٹ ہے وہ ہمارے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا. یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو قائد عوام جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا اور اس وقت کی اسمبلی نے بنایا، اس میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا. دنیا میں بہت سارے ملکوں میں کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یعنی وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کیا گیا اور پھر اس کا پروسیجر سبسیکوئنٹلی 18th امینڈمنٹ میں آ گیا کہ کیسے ہوگا. تو بنیادی طور پہ ذمہ داری تو لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، لیکن کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس کولیشن کی بنیاد پہ جناب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آبلیگیشن پہ ہے کہ وہ آن بورڈ لیں، اپنی کولیشن پارٹنرز کو بھی، ان کی جماعت کے سربراہوں سے بھی بات کریں. بنیادی بات جو ذمہ داری کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کی جو تھی وہ جو الیکشنز ہیں جنرل الیکشنز کو کنڈکٹ کروانا اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا اور اسسٹ بھی کرنا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت اس بات کو دینی چاہیے کہ ایسا سیٹ اپ آئے کہ جو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا اور اس کو انشور کر سکے. تو کیا اسحاق ڈار صاحب یا اس سے ملتا جلتا کوئی نام جو ہے وہ فری فیئر الیکشن کنڈکٹ کروا سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ تھوڑی سی بات ایک ذہن میں رکھیں. بلا شبہ جو اسحاق ڈار صاحب کی پوزیشن تھوڑی ذرا ڈیفرنٹ تھی کہ وہ اتنے تھکلی ایفیلیٹڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں اور اس کی قیادت کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے ان کے، اور پھر ایک کوسچن مارک آ رہا تھا کہ ان کی فیوچرسٹک پلاننگ بھی ہے پالیٹکس کی، اور پولیٹیکل پرسنالٹیز جو ہیں وہ بالکل ان کو اس منصب پہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا رول نان پارٹیزن ہو، وہ امپارشیلٹی کے ساتھ وہ اسسٹ کریں الیکشن کمیشن کو تاکہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کنڈکٹ الیکشن کمیشن کروا سکے. پولیٹیکل ایفیلیشنز تو ہوتی ہیں، ہر کسی کی ہوں گی، لیکن آپ کو میں ایک عرض کر دوں کہ نیشنل اسمبلی کا جب اسپیکر منتخب ہوتا ہے تو آبویسلی وہ ایک پارٹی کی جانب سے نامینیٹ کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ اس منصب پہ آتا ہے فار دیٹ میٹر چیئرمین سینٹ بھی اگر کوئی منتخب ہوتا ہے تو پارٹی منتخب کرواتی ہے اس کو، جی. لیکن پھر اس کے الیکشن کے بعد جب وہ اوتھ لے لیتا ہے تو پھر ایک رسپانسبلٹی اسپیکر پہ بھی اور چیئرمین سینٹ پہ بھی آتی ہے کہ ان کا نان پارٹیزن رول ہونا چاہیے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں. یہ ذمہ داری ہوتی ہے. آپ لوگوں نے اپنی انٹرنل پارٹی میٹنگز میں اس معاملے پر مشاورت کی ہے؟ پیپلز پارٹی میں کیا رائے پائی جاتی ہے؟ آپ نے کوئی نام سجیسٹ کیے ہیں، کوئی نام آپ نے پٹ فارورڈ کیے ہیں؟ آپ کے خیال میں کون آئیڈیل شخص ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، کوئی معیشت دان، کوئی ریٹائرڈ بینکر ہو سکتا ہے، کوئی صحافی ہو سکتا ہے، کوئی ریٹائرڈ جج ہو سکتا ہے یا سینئر سیاستدان. یہ سارے آپشنز ہمارے سامنے اس وقت سامنے آئے ہیں، اور پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا نام پچ کر رہی ہے؟ اگر اس کے حوالے سے کوئی چیز فائنل ہوئی ہے، کوئی نام سامنے آیا تو ہمیں بتائیں. نام ہم نے تو اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ رکھنے ہیں نا، تو جب وہ فائنل ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو فلیش آؤٹ کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نام جو ہے پبلک کریں جب تک ہم ان پہ کوئی ڈسکشن نہ کر لیں. جب تک پولیٹیکل ڈسکشنز پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان ہوتی ہیں، اور ہر پولیٹیکل ڈسکشن جو ہے جب تک وہ کنکلوسیو نہیں ہوتی تب تک اس کو پبلک نہیں کیا جاتا. تو ابھی اس سٹیج پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو پبلک کریں. شعبہ تو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں
شعبہ تو پبلک کر یار سکتے ہیں. میری بات تو سن لیں. جی مجھے اپنا جواب مکمل تو کرنا چاہیے. آپ تو بہت جلدی میں ہیں. اتنی جلدی میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے جتنی جلدی نہیں اتنی جلدی میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز جلدی میں نہیں جتنی آپ جلدی میں ہیں. میں بالکل جلدی, مجھے تو آپ جلدی میں نظر آ رہے ہیں. آپ کا اور ہمارا جو رابطہ ہے وہ سیٹلائٹ لنک کے ذریعے 4 سیکنڈز کا ڈیلے ہے. اس کی وجہ سے مجھے آپ کی جب آواز آتی ہے میں سوال پٹ فارورڈ کرتا ہوں, جب آپ پاز لے لیتے ہیں. تو آپ اس طرح دیکھیں اس کو کہ ہم بالکل کون ہونا سکتا ہے. ہماری پیپلز پارٹی کا یہ کنسپٹ ہے اور کوشش بھی ہے کہ ایسا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو اور اس کی ٹیم ہو جو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے میں معاونت کر سکے, وہ انٹرفیئرنس نہ کریں, وہ اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو اقدامات نہ کرے جس سے ایک کوسچن مارک آئے الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی پہ. تو اس پہ بلا شبہ پولیٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں, بیوروکریٹس بھی ہو سکتے ہیں, فارمر ججز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہم بالکل ہماری پارٹی میں بالکل اس پہ گفتگو شنید ہوئی ہے, لیکن یہ اختیار چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جناب آصف علی زرداری کے پاس ہے کہ جب وہ ان سے دیگر جماعتوں کے سربراہان ملاقات کریں گے, ڈسکشن ہوگی. تو ابھی بھی 20-22 دن پڑے ہیں اور یہ فیصلہ انشاءاللہ لاسٹ ویک میں ہو جائے گا کہ کون کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا. اگر لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن میں کنسنسس نہیں بنتا تو پارلیمنٹری کمیٹی موجود ہے, یا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اختیار چلا جائے گا. لیکن بیسیکلی میں بنیادی بات جو پیپلز پارٹی کے لیے کنسرن ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا انعقاد ود ان ٹائم فریم آف کانسٹیٹیوشن یہ ہو جانے چاہیے. بخاری صاحب, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو اقدامات نہ اٹھائے, فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے اقدامات کرے, دوسری طرف آپ کی جماعتیں یہ طے کر چکی ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے جس سے اس کو وہ اختیارات دینے ہیں جو اس وقت نگران وزیر اعظم کے پاس قانون کے مطابق نہیں ہوتے. فار ایگزامپل پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں, معاہدے کرنا ہے, اس طرح میجر پالیسی ڈیسیجنز لینا ہے, ایسے ڈیسیجن جو کہ ریورس بھی نہ کیے جا سکے آنے والی حکومت کی طرف سے, یہ آرٹیکل 230 ہی کہتا ہے. اس میں ترمیم کا جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والے سیٹ اپ کو اتنا با اختیار بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جب تک بھی رہے, پہلے تو یہ سوال موجود ہے کہ وہ 1 سال رہے گا, 2 سال رہے گا, 6 ماہ رہے گا یا 3 ماہ رہے گا, لیکن وہ جب تک بھی رہے اس کے پاس یہ تمام اختیارات ہوں کہ وہ بڑے بڑے فیصلے کر سکے. تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کا تضاد ہیں. دیکھیں نا, یہ آپ کی پریزمپشنز ہیں, ابھی تک لا بنا نہیں, ابھی تک وہ ڈرافٹ ہے جو الیکشن ریفارمز کمیٹی کے پاس ہے, اور آپ سپیکولیٹ کرنا پہلے کر دیں. لا پاس کرنے کی بھی سٹیجز ہیں. نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہوتا ہے تو پھر وہ سینٹ کے پاس جائے گا, یا سینٹ میں ہوتا ہے تو نیشنل اسمبلی کے پاس جائے گا. اسٹینڈنگ کمیٹیز موجود ہیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی موجود ہے, اور آپ نے پہلے کیسے پرزیوم کر لیا کہ ہم نے ایگری کر لیا؟ کیونکہ اس کے حوالے سے جب بھی تفصیل میری آپ بات سن لیں نا, جی میری بات سن لیں آپ. جی بل جب بھی فلوٹ ہوگا منسٹری آف لا فلوٹ کرے گی, ٹیبل ہوگا, انٹروڈیوس ہوگا, اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جائے گا. اسٹینڈنگ کمیٹی میں مختلف پارٹیز کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آئین بنانا, آئین میں امینڈمنٹ کرنا, قانون سازی, یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے, نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے. تو جو پولیٹیکل وزڈم ہے اس کے مطابق وہ پارلیمنٹری جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی, پھر الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کرے گی. لیکن آپ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ سرٹن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جب تو لیجسلیشن ہوتی ہے, اور جب ریکوائرمنٹس کے مطابق ایون اگر اسمبلی موجود نہ ہو تو آرڈیننس آ جاتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ رن کرنا یہ ان منتخب لوگوں کا کام ہے کہ جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں. تو ابھی تک امینڈمنٹس آئی نہیں ہیں, قبل از وقت ان کو کرٹیسائز کرنا مناسب بات نہیں ہے. میں اس والے سے اس وجہ سے بات کر رہا ہوں بخاری صاحب, یہ گفتگو اسحاق ڈار صاحب نے فرمائی ہے کہ آپ کا اتفاق موجود ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی کے بہاف پہ بھی یہ بات کی ہے. پھر آپ کے فیصل کریم کنڈی صاحب میرے پاس کل شو میں موجود تھے, میں نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا ایسی امینڈمنٹ آ رہی ہے, انہوں نے بالکل اس کی تردید نہیں کی اور نہ ہی اپنے کسی اختلاف کا اظہار کیا.
اسی بنیاد کے اوپر میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے جس سے اتنا بااختیار ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اسٹیم گوئیاں یہ چل رہی ہیں کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے آ رہا ہے، الیکشن فوری نہیں ہونے والے، لہٰذا آپ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو اتنا اختیار سونپنے جا رہے ہیں کہ کسی الیکٹڈ سیٹ اپ کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ آ کر بڑے بڑے فیصلے کر سکے۔ دیکھیں یہ پھر آپ پرزیوم کر رہے ہیں نا نقوی صاحب کہ بات بڑی سیدھی سی ہے۔ آپ نے اس کانسٹیٹیوشن کا پریمبل پڑھا؟ بالکل پڑھا ہے، بڑا واضح ہے، اس میں بڑا واضح ہے کہ ریاست کا اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوگا۔ تو یہ اختیار اگر پارلیمنٹ دیتی ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس حق میں قطعاً نہیں ہے۔ ہم بائی آل مینز چاہتے ہیں کہ الیکشنز چاہے وہ ریزولوشن ہو چاہے وہ اپنی ٹرم پوری ہو، بائی آل مینز نومبر کے فرسٹ ویک سے بیونڈ الیکشنز نہیں جانے چاہیے۔ تو آپ کے جو بڑے قریبی اور پھر جی پلیز میری بات سن لیں آپ نا، اور پھر جب الیکشنز ہو جائیں تو پھر آئین میں یہ بھی ہے کہ ودن نیکسٹ 21 ڈیز نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، صحیح، تو اس کو اوتھ ہو جائے۔ تو اس پہ اسپیکولیٹ کرنے سے گریز کیا جائے، چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور پیپلز پارٹی نے بڑی قربانی دی اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، اور آج بھی ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحیح بخاری صاحب، اسپیکولیشن جو ہے وہ میں نہیں کر رہا، یہ قیاس آرائی جو ہے وہ جنم لیتی ہے اس وقت باز ان دا ٹاؤن، ایوری بڈی نوز، پورے ملک میں اس وقت جو ایکٹیو ترین ڈیبیٹ ہے سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، وہ یہی ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ کتنے عرصے کے لیے آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات چل رہی ہے کہ کوئی معیشت دان ہوگا، کوئی ریٹائرڈ بینکر ہوگا جو لمبے عرصے تک کے لیے چلے گا۔ آپ کے جو قریبی اتحادی ہیں اس وقت مسلم لیگ نواز، اس کے وزیر اعظم شہباز شریف ہر خطاب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے اور اگلے وزیر اعظم وہ بنیں گے، اور ان کی واپسی، ان کے قانونی جو مسائل ہیں ان کا ختم ہونا، ان پہ سے پابندی ہٹنا، ان کی نااہلی ختم ہونا، یہ ایک لمبا لینتھی لیگل پروسیس ہے۔ جب مسلم لیگ نواز بار بار کہتی ہے کہ اب تو میاں صاحب ہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ٹائم پیریڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں میاں صاحب عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد واپس بھی آ جائیں، قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اپنے کیسز، اپنی التجا بھی رکھ دیں، اپنے مقدمات بھی ختم کروا لیں اور پھر الیکشن کیمپین کریں۔ دس از ہاؤ یہ سارا ڈیبیٹ اور قیاس آرائی یہ سٹیم ہی یہاں سے کرتی ہے۔ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہوں ود ان ٹائم۔ چیئرمین بلاول بھٹو کو ہم پرائم منسٹر آفس میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو میری خواہش ہے نا، اس کے لیے میں کروں گا بھی۔ تو ہم تو خود کنٹینڈر ہیں پرائم منسٹر آفس کے لیے سر، اگر ہم چاہتے ہیں انتخابات ہوں۔ جی، یہ آپ دیکھیں نا، ساری باتیں کیا سرائیوں پہ کر رہے ہیں، میں ان پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں آپ سے کہ پریکٹیکلی جو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی بات ہے میں وہ بات کر رہا ہوں۔ سر پریکٹیکل بات تو یہ ہے کہ انتخابات ہوں گے، جی، اگر انتخابات ہوں گے، زرداری صاحب نیا سیٹ اپ آئے گا۔ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ ایڈمنٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری کو ہی وزیر اعظم بنوانا ہے، تو اس کے لیے جو سیاسی اکھاڑا ہے، سیاسی میدان ہے، وہ پنجاب میں سب کو معلوم ہے کہ 146 سیٹیں ہیں، 146 سیٹوں پہ جو زیادہ نشستیں جیت پائے گا وہ زیادہ سٹرینتھ قائم کر پائے گا، نمبر ہوں گے تو پرائم منسٹر بنے گا۔ اس وقت آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، ملاقاتیں دبئی میں چل رہی ہیں، لندن میں چل رہی ہیں، جہاں بھی چل رہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ گزشتہ 1 ماہ سے آپ لوگ ایکٹیو کنسلٹیشن میں ہیں۔ مسلم لیگ نواز جو کہ خود پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے اور 2/3 سے بنانا ہے، تو آپ سیاسی اکھاڑے میں پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں تو جلسے کرتے ہوئے، کیمپین کرتے ہوئے، نئے لوگوں کو شامل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو پھر آپ وزیر اعظم کیسے بنا پائیں گے؟ دیکھیں نا، یہ آپ نے تو نہیں بنانا، یہ عوام نے بنانا ہے اور عوام کے ووٹر سے ہم نے بننا ہے، اور جو ریزلٹس آئیں گے، اگر ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہوئی تو ہم تب بھی بنائیں گے، اگر سمپل میجورٹی نہ ہوئی تو نمبر آف سیٹس فیصلہ کریں گے۔ تو زرداری صاحب دبئی ہیں، تو دبئی وہ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی جاتے رہے ہیں، کنسلٹیشن بھی اگر ملاقات ہو جاتی ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، تو پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن پنجاب میں ابھی جو آپ 141 سیٹس ہیں، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 1988 آنورڈ ہم پہ تو قدغنیں لگائی جاتی رہی ہیں، اور ہمیں تو اس قسم کے حالات پیدا کیے گئے کہ
88 में हमें हमारा कंप्लीट मेजॉरिटी आती पंजाब में भी, और पंजाब में हम गवर्नमेंट भी बनाते, लेकिन उस वक्त भी ऐसी कुव्वतें थी जिन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की। हम समझते कि आज की बात बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल मेरी आप बात सुन लें, डिसएग्रीमेंट नहीं आज है। इलेक्शन का फ्री फेयर इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी अपना शेयर लेगी, पीपल्स पार्टी अपना शेयर लेगी, पंजाब से भी लेगी। बुखारी साहब आपकी बात से बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है, पीपल्स पार्टी पर कदगने भी लगती रही, पीपल्स पार्टी के लिए खासतौर पर जनूबी पंजाब स्ट्रांग होल्ड भी होता था, वो डाइल्यूट हुआ 2008 के बाद। उसके बाद अगर उसको रिकैप्चर करना है, उसके लिए आपका एक सियासी स्लोगन होगा। पंजाब में सबको मालूम है कि अगर आप मुस्लिम लीग नवाज के साथ हमरा बैठे हुए हैं, हम रकाब हैं, हम प्याला हैं, आप इकट्ठे मीटिंग्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप तो उनके साथ लड़ाई नहीं कर रहे। उनकी तख्त लाहौर की लड़ाई तो वही लड़ते हैं, पंजाब के तो वो खुद को हुक्मरान समझते हैं। वो तो कह रहे हैं कि बांट लें, सिंध आप रख लें, पंजाब हम रख लें। अगर आपने उनको कॉन्टेस्ट करना है, आपने रिकैप्चर करना है पंजाब को, तो फिर आप उनके साथ मुलाकातें करके, उनसे सीट एडजस्टमेंट की बातें करके किस तरीके से पंजाब को आप रिकैप्चर कर सकते हैं? देखिए नकवी साहब, ये आपकी अपनी सोच है। पॉलिटिक्स हम करते हैं, आप नहीं करते हैं। अगर आप इतनी एडवाइस देते हैं तो फिर किसी जमात में शामिल हो जाए, ये एंकर ना बने। फिर आप गुजारिश यह है कि पीपल्स पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी आती है, और पीपल्स पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, और हम समझते हैं कि हम आने वाले दिनों में पंजाब में अपना शेयर ले लेंगे सीट एडजस्टमेंट से। सीट एडजस्टमेंट की भी बात नहीं हुई, लेकिन अल्टीमेटली देखें वहां पे कितनी पॉलिटिकल फोर्सेस है, 5 पॉलिटिकल फोर्सेस आज भी जो अपरेंटली है, जो 5 जमातें जो कंटेस्टेंट होगी, मेन 5 जमातें, उसमें पीपल्स पार्टी भी एग्जिस्ट करती है। आप देखें कि वहां पे एनपी होगी, वहां पे आईपीपी नई जमात बनी है, वो भी एग्जिस्ट करेगी, वहां पे पीटीआई भी होगी, वहां पे जमात इस्लामी भी होगी, वहां पे क्यू भी होगी। तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के बाद जगह स्ट्रांग होल्ड है, जहां से हम समझते हैं कि हम वहां से हम सीटें लेके आएंगे, और पंजाब में जो रिजल्ट होगा साबका द्वार से बहुत बेहतर रिजल्ट हम हासिल करेंगे। तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन आप कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वो इन जमातों के, जो आपके हरीफ जमातें आपने गिनवाई हैं, इनके खिलाफ लड़ेंगे आप? जो हमारे खिलाफ लड़ेगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे ना जी, ये तो सीधी सी बात है। तो वो जो सिलसिला, जो खबरें आना शुरू हुई थी जब आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुलाकातें की, उन्होंने तज़किरा किया कि उनका बड़ा एक्सपीरियंस है मईशत को संभालने का। फिर हमें ये खबरें आई कि पंजाब में जलसों का सिलसिला शुरू होना जा रहा है और आगाज़ भी लाहौर से होगा। बैनर्स लगे, फिर वो बैनर्स उतर गए। उसके बाद फिर अचानक बयानबाजी शुरू हो गई पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। ये तो स्टेटेड फैक्ट्स है ना, जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन था और कराची में मेयर का इलेक्शन, इस पे बयानबाजी हुई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। आपके पीपल्स सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पार्टी के तर्जुमानों की तरफ से, उसमें कहा गया कि लड़ाई तख्त लाहौर की है, हम अपना हिस्सा लेंगे। लेकिन उसके बाद आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच सुनी होगी, जिसमें उन्होंने इसहाक डार साहब को अंकल कहा, वज़ीर आज़म साहब को कहा कि उनका वर्क एथिक बहुत अच्छा है, और उसके बाद आपकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये अब मैं कहीं बाहर से सवाल नहीं ला रहा, ये सवाल इसी ट्रैजेक्टरी को देखते हुए रखे गए हैं। देखिए, कराची में जो एन ने हमें सपोर्ट किया, मेयर के, कश्मीर में हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, हम अलायंस में जरूर हैं, लेकिन हम मर्ज नहीं हुए किसी जमात में, या वो कोई जमात हमें मर्ज हो गई है। इलेक्शन हम अपने अपने मैनिफेस्टो पे लड़ेंगे, अपने अपने इंतखाबी निशान पे लड़ेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में डायलॉग रहता है। जब डायलॉग होगा तो हम देख लेंगे सिचुएशन। आज तक तो हम ये बड़े फर्म हैं कि हम पंजाब में अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे, अपने मैनिफेस्टो पे, अपनी पॉलिसीज़ पे, अपनी आइडियोलॉजी पे हम कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे।